ایک عجیب سا سفر۔ ایک والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ ایک ماں بچے کی ایک آواز پر اٹھ کے اسے کھانا کھلاتی ہے، چاہے وہ خود کتنی اداس یا بھوکی ہو۔ باپ تو اپنی زندگی، پوری کی پوری زندگی پیسے کمانے میں گزار دیتا ہے۔ ہر روز آفس جانے میں، گرمی ہو یا سردی، وہ اپنے بچے کے لیے کھانے کا بندوبست ضرور کرتا ہے کہ کہیں میری زوجہ اور بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ نائلہ اپنے کمرے میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ میرے بچپن کے دن بھی کیا تھے، لیکن مجھے بڑے ہونے کا کتنا شوق تھا۔ لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ اگر ایک دو دن اور گزارے ہوتے تو کیا ہو جاتا۔ جب میرے امی ابو مجھے ڈانٹتے تو میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی، اور پھر جب میرے ابو مجھے منانے آتے تو اپنے اوپر کمبل اوڑھ دیتی، تو وہ تھوڑی دیر تک تو مجھے مناتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ تب میں نے ان سے ہنس کے اور مسکرا کے بات کرتی تو چند لمحے اور گزار دیتی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں 32 سال کی ہوں۔ میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اور میں، میرا شوہر اور میرے تینوں بچے ملتان کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ میرے امی ابو کی وفات میری شادی کے 5 سال بعد ہو گئی تھی، ایک کار ایکسیڈنٹ میں، اور پتہ نہیں کیوں ان کی بتائے ہوئے باتیں آج اتنی یاد آ رہی ہیں۔ نائلہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر آفس بس 2 گھنٹے پہلے ہی گیا تھا، اور اس کے بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ وہ بس صفائی سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ بیڈ روم پر لیٹی تھی تو اچانک اسے اپنے امی ابو، دادا دادی، نانا نانی اور مرے ہوئے سارے رشتہ داروں کی شدید یاد آنے لگی۔ ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو شدید یاد کرنے لگی تو اچانک اس کے اپارٹمنٹ کا ڈور ناک ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈور پہ، دروازے پہ 2 اجنبی لوگ کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں ان لوگوں کے اندر سے روشنی آ رہی تھی، جیسے نور ہو۔ اس کو لگ تو ایسا ہی رہا تھا جیسے سورج کا کوئی ٹکڑا یا حصہ ہو۔ نہ تو ان لوگوں کے ہاتھ تھے اور نہ ہی پیر، ان کا تو چہرہ بھی نور سے ہی لپٹا ہوا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی، بس کچھ نہ کچھ کر کے حلق سے آواز نکالی اور پوچھا، تم دونوں کون ہو؟ اس نور کے اندر سے ایک آواز آئی، اگر تمہیں کچھ دنوں کے لیے غیب پر لے کر جایا جائے اور اپنے پیاروں کی گفتگو سنائی جائے تو راضی ہوگی؟ نائلہ نے کہا، غیب سے مراد؟ ان فرشتوں نے جواب دیا، مرنے والوں کی گفتگو، اور انسان کا اصل گھر جہاں اس نے کسی نہ کسی دن لوٹ کر ضرور جانا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم آپ کو کچھ دیر تک اپنے پیاروں کی گفتگو سنانے لے کر جا سکتے ہیں، بس آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے تن سے پکڑ کر رکھنا اور جدا نہ کرنا۔ میں نے بس ویسا ہی کیا تو ایک عجیب سی روشنی میرے آنکھوں کے سامنے آئی، اور ایسا لگا کہ میں آسمانوں کی بلندی میں جا رہی ہوں۔ تو اچانک ہم ایک جگہ پر پہنچے جو ایک برج کی طرح تھا، اور وہ ایک جگہ پر جڑا ہوا تھا، یعنی اس کا اختتام ایک جگہ کی طرف تھا۔ اس جگہ میں فرش نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بس اس برج میں سے کافی سارے لوگ اس برج کو کراس کر کے اسی جگہ پر جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ یہاں پر کیسے ہیں؟
فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دنیا کو خیر آباد بول کے دوسری دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اس میں بچے، مرد، عورت، ضعیف چاروں تھے۔ میں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو وہاں کئی بزرگ اور لوگ تھے جو اپنے اولاد اور نسل کی کوئی بھی ان کی سکھائی ہوئی نیکی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بہت اداس بھی تھے اور سہمے سے تھے۔ اچانک ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے نماز پڑھی ہے اور ان کے اچھے عمل میں اضافہ ہو گیا۔ ایک اور ہی پاس بزرگ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، میں تو اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے، جو اللہ کے حکم سے اور مدد سے میں نے اسے خود سکھائے تھے، لیکن وہ تو سب کچھ بھول ہی گیا ہے۔ ادھر ہی قریب میری نظر دو لوگوں پر پڑی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے امی ابو کو دیکھ کر۔ میں ان کے پاس پہنچی اور جیسے ہی قریب جانے لگی تو ایک بیچ میں پردہ آ گیا اور وہی فرشتے آئے اور کہا، یہ پردہ ہے تمہاری اور ان کی زندگی کے بیچ میں۔ میں نے کہا کہ ہماری دنیا اتنی جلدی الگ کیسے ہو گئی؟ ان کا جواب آیا، دنیا الگ ہو گئی تو کیا ہوا، دل تو آج بھی ایک ہی ہے، بس مجھے تھوڑا فاصلہ رکھنا پڑا۔ اور جب غور سے دیکھا تو میرے ماں باپ بہت اداس لگ رہے تھے۔ میری امی نے ابو کو کہا، اللہ کرے کہ نائلہ کوئی نیکی کر لے جو اس کے خود بھی آخرت میں کام آئے اور ہمارے لیے بھی کام آ سکے۔ میرے ابو نے کہا، میں نے اور تم نے مل کے اسے نماز اور قرآن پاک سکھایا اور تسبیح کا ورد سکھایا۔ وہ بس ایک استغفر اللہ، اللہ اکبر کا ورد کر لے۔ یوں ہی میں نے ورد کیا تو ان کو خبر آ گئی اور ایک دم خوش ہو گئے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں اپنے لیے نیکی کما رہے اور اپنی نسل یعنی اولاد کی نیکی کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا، کیونکہ نیکی اور بدی کا سلسلہ صرف دنیا میں ہے، اور جب انسان اس دنیا کو خیر آباد کہتا ہے تو بس پھر وہ یوں ہی انتظار کرتا ہے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے روشنی آئی اور بس لگا جیسے میں ایک دوسری زندگی میں جا رہی ہوں۔ ایک دم وہ روشنی اندھیرا بن گئی۔ پھر میں نے ہلکے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ مجھے اپنا ایک عجیب سا سفر یاد تھا اور بس کیا کہہ سکتی تھی، دماغ بار بار ایک ہی چیز چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ اور پیارے کتنے طلب سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کوئی نیکی کرے۔ بس ظہر کی اذان ہوئی اور میں سجدے میں گر گئی۔